السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی حبیبہ الذین اصطفى وعلی آلہ واصحابہ الذین اتقوا والنقى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کی جاری فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دنیا، اس کا نام دنیا ہے، اور اس کا یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بہت گھٹیا چیز۔ دنیا کا لفظی معنی ہے بہت گھٹیا چیز، اور دوسرا معنی ہے بہت قریب کرنے والی۔ یہ قریب کس سے کرتی ہے اور گھٹیا کیا ہے؟ دنیا حقیقت میں رب سے دور کرنے والی چیز ہے، اور یہی دنیا حقیقت میں اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ اللہ سے دور کرنے والی اس اعتبار سے ہے کہ دنیا اگر بندہ اللہ کی رضا کے خلاف حاصل کرے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور چاہے جتنا دور ہو جائے مرنے کے بعد خدا کے قریب ہوتا ہے، پہنچتا وہی ہے۔ تو یہ دنیا گھٹیا بھی ہے اور قریب کرنے والی بھی چیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا جنت کا سامان بھی ہے۔ اسی دنیا سے جنتیں اللہ والوں نے خریدا ہے اور خرید سکتے، اور اسی دنیا سے جہنم بھی خرید سکتے۔ اسی لیے دنیا کو مدرسہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اپنی آخرت کو بنانے کا بھی یہ گھر ہے اور بگاڑنے کا بھی گھر ہے۔ اس دنیا میں کوئی یہ کہے کہ میں بہت چین و سکون سے ہوں، تو صرف ایک جماعت ہے جسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوگا صرف وہی ایک جماعت ہے، نہ اسے مستقبل کا خوف ہے نہ ماضی کا غم ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن فری زندگی۔ اس کے علاوہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں ہر طرح سے چین و سکون ہے، یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ پیسہ ہے تو ٹینشن کی حفاظت کیسے کرے؟ پیسہ نہیں تو ٹینشن ہی کہ آئے گا کہاں سے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ، تو نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کی دوا کھا لیا تو ایک سے نہیں جا رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ایک دن آ گئی تو دوسرے دن 2 کھانا پڑ رہا ہے، تیسرے دن 4 کھانا پڑ رہا ہے، چین و سکون نہیں ہے۔ ان سب کا ایک علاج ہے، قرآن پاک نے کہا ہے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں آ رہے، محتاج ہو، تو ایک نسخہ اختیار کرو، وہ کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ بیمار ہو گئے اور علاج نہیں ہو رہا ہے، یا بیمار میں آپ کی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے اور کہیں سے چارہ نہیں بن رہا ہے، کچھ نہ کرو، استغفار کرو۔ ٹینشن میں ہو، استغفار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت ہے یا آخرت کی مصیبت، جس بھی مصیبت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ استغفار کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، اور خود اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بھی اور قول سے بھی اسی کی وضاحت بھی فرمایا ہے۔ بندہ توبہ کر لے تو توبہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے صرف یہ نہیں کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صرف اتنے نہیں کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ گناہوں جتنا گناہ رہتا اس سے کئی گنا زیادہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے زیادہ ہر ایک کو جو ٹینشن رہتا ہے وہ یہ کہ پیسہ آ جائے، کم ہے تو زیادہ آ جائے، زیادہ ہے تو اور زیادہ آ جائے، ہر ایک کو ٹینشن یہ رہتا ہے، اور اگر آ گیا ہے تو حفاظت ہو جائے،
جان مال کی عزت کی حفاظت، ہر ایک کے لیے ایک چیز اختیار کرے، توبہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ایک صحابی اور صحابیہ نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا فنا جنگ میں گیا تھا اور وہ شہادت کی بھی خبر نہیں ہے اور قید کی بھی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن ہمارا دل بے قرار ہے اس کے لیے، آپ بتا دیں کہ یا رسول اللہ وہ کہاں ہے، یا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا بچہ ہمیں عطا فرما دے۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ اب میاں بیوی ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان، توبہ کرو۔ اب آئے استغفار پڑھنا شروع کیے، ایک دن پڑھے، 2 دن پڑھے، تیسرے دن بچہ آ گیا۔ آیا تو کیسے آیا؟ واقعہ کیا ہوا؟ رومیوں کی قید میں چلا گیا تو بچہ، نوجوان رومیوں نے قید کر لیا۔ اب رومی کی قید میں بچہ ہے، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، اور جکڑ کر کے جانور کو استبل میں اس کو بطور جرم ڈال دیا گیا، جانور کے بیچ میں، انسان کے بیچ میں نہیں رہ سکتا ہے۔ یہاں ماں باپ استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ اس قید کے اندر زنجیریں ٹوٹ گئی، بچہ آزاد ہو گیا۔ اب یہ رات کے وقت ہوا، وہاں اونٹ تھے، کہا کہ یہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ ایک اونٹ پر سوار ہو گیا، وہ ایک اونٹ پر وہ سوار ہو کر کے نکلا تو سارے اونٹ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کے آئے، کسی کو ہانک کے نہیں لا رہا ہے، وہ خود بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رات بھر چلا، دن بھر چلا، ان کے علاقے سے نکل کر کے مدینہ پہنچا، گھر پہنچا۔ 2 یا 3 دن کا ہی وظیفہ تھا صرف۔ اب وہی ماں باپ آ کے نبی کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ آپ نے وظیفہ بتایا، ہم نے پڑھا تو بچہ تو ہمارا آ گیا، لیکن ساتھ میں ایسے ایسے اونٹ بھی آ گئے، آپ ان کے بارے میں ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رب کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جو اس کو تصور نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے اللہ نے تمہیں استغفار کی برکت سے جو اونٹ دیا ہے، وہ مال تمہارا پاک ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاش سے تنگ ہیں، اصل میں نظریہ بدل جاتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے یار ہم کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، یہ نہیں، ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پانے کا حکم کہاں ہے کہ تم کر لو؟ پہلا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا حکم ہے، تلاش کر لینے کا حکم نہیں ہے۔ کر لے جاؤ یہ نہیں، تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تم کرو گے تمہیں اسی کا حکم ہے، اسی کا تمہیں ثواب ملے گا، لیکن ملے گا کتنا؟ اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ عطا فرمائے گا۔ اور استغفار سے تو دیکھیے نا کہ کچھ نہیں ہوا، گھر میں بیٹھ کر کے ماں باپ نے استغفار کیا، بچہ غائب ہے، پتہ چل جائے کہ کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلا، بچہ بھی آیا ساتھ میں مال بھی آیا۔ اب کیا نتیجہ نکلا کہ ہمیں مال کی حاجت ہے، کاہلی نہیں کرنا ہے، سستی نہیں کرنا ہے، کاروبار ترک نہیں کرنا ہے، فرائض و واجبات وقت پر ادا کریں، اللہ کی رحمت پر نظر رہے اور زبان سے استغفار کی کثرت کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا فرماتا ہے۔ توبہ میں بڑی برکتیں، بہت برکتیں ہیں، گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا ہی نہیں دیتا ہے، درجات میں بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت کعب ایک صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب اعلان ہوا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے تو اللہ نے انہیں پیسہ بہت دیا تھا، دولت بہت دیا تھا، 3 بیویاں تھی اور مال بہت ہی بڑی فراوانی تھی، اور عالم یہ تھا کہ لوگ قحط میں مبتلا تھے، تو دولت نے انہیں گھیر لیا۔ وہ یوں گھیر لیا کہ گرمی کا زمانہ تھا،
اور یہاں ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، 3 بیویاں بھی تھی. سوچا کہ نبی جا رہے ہیں، کتنی دور جائیں گے، ابھی میں دوڑ کر کے پہنچ جاؤں گا. بہت موٹے تگڑے گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، سامان بھی ہے. یہ بات شام کو پہنچ جاؤں گا، صبح پہنچ جاؤں گا، شام کو پہنچ جاؤں گا، صبح پہنچ جاؤں گا، نبی سے آگے پہنچ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ سوچتے رہے. یہاں تک کہ وقت گزر گیا. اب جب زیادہ دور ہو گیا، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ کا، تو اب جائیں کہاں؟ پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے، کہاں ڈھونڈیں، رہ گئی. تنہا آپ نہیں، اور بھی لوگ تھے جس میں کئی ایک منافق تھے، مگر یہ کہ یہ سچے مومن تھے، مخلص مومن تھے. وہاں سے جہاد کر کے واپس ہوئے. اب مواخذہ کہ جب جہاد کا حکم ہوا تو گئے کیوں نہیں؟ جو منافقین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بیمار تھے، ہمارے بچے بیمار تھے، وغیرہ وغیرہ، جھوٹی قسمیں کھاتے گئے، نبی چھوڑتے گئے. کیونکہ نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو تم پر فرض ہے کہ مان لو. دل کا فتویٰ نہیں، ظاہر پر فتویٰ. سارے منافقین نے قسم کھایا، نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. جب ان کی باری آئی تو کہا کعب کیا حال ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرماتے سے کیا فرماتے ہیں فتبسم مغضبا، اللہ کے نبی ایسا مسکرائے جس میں غضب تھا. ایک ہنسی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں غصہ ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے. صحابہ کرام نبی کے مزاج کو جانتے تھے. دیکھا کہ اللہ کے نبی مسکرائے لیکن اس مسکراہٹ میں غضب تھا. پوچھا کہاں کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ دولت نے دامن گھیر لیا. حقیقت یہ کہ کوئی عذر نہیں تھا اور میں ایسے ہی رہ گیا. فرمایا جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. اب توبہ کی صورت دیکھیں کیسا کر رہے ہیں. توبہ آدمی کرتا ہے تو صرف زبان سے ہی نہیں، حقیقت میں اس فعل سے توبہ کرنے جو گناہ ہے اور اس سے پھر دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں، یہ توبہ ہے. اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے نبی کی بارگاہ سے اور اعلان ہوا کوئی ان کو سلام نہ کرے، نہ ان کے سلام کا جواب دے. اور قانون ایک اعلان ہوا تو ایسا عمل ہوا مسلمانوں کے اندر کہ ان کی بیوی نے سلام کا جواب دینا شروع کر دیا. گھر والے طرح سلام نہیں کر رہے ہیں، یعنی کوئی گویا پورے مدینہ میں پہچانتا ہی نہیں. ایک دن نہیں 50 دن کا عرصہ سے گزر گیا. بڑی تفصیل ہے اس میں. اور اس پر اور مزید سختی یہ کہ روم کے بادشاہ کا قاصد آ گیا خط لے کر کے اور کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، تم اتنے ذلیل نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بادشاہ عطا کر دیں گے، ہمارے محب خاص ہو جاؤ گے تم. یہ سن کر کے آپ تڑپ گئے اور اس کو لیا پھاڑا اور جا کے آگ میں جلا دیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا مولا کیا میں اب اتنا برا ہو گیا کہ غیر بھی ہم پر للچائی میں نظریں ڈالتے ہیں اور غیر ہمیں دعوت دیتے ہیں. اور دل سے دعا کیا انہوں نے، یعنی توبہ کا جو حق ہے توبہ رسوا. میرا مولا یا تو آسمان سے آگ بھیج دے کہ مجھے جل جاؤں میں، یا یہ کہ اپنے نبی کو پیغام دے دے اور بتا دے کہ تو نے مجھے بخش دیا ہے. واقعی میں دل سے توبہ کیا. 50ویں دن اپنی چھت پر رو رہے تھے اور دور سے چلانے والے نے کہا تمہارے لیے مستع ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. چھت سے انہوں نے سنا، کرتا نکال کر کے فوراً اٹھا کے دے دیا، کپڑا نہیں تھا وہ، اور فوراً سجدے میں گر گئے کہ میری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اب وہاں سے جب نکلے عالم پہلے تو یہ تھا کہ بچہ بچہ ان کو سلام بھی نہیں کرتا تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا، جدھر جاتے سب کترا کے بھاگ جایا کرتے تھے. اور جیسے ادھر توبہ قبول ہوئی تو ہر ایک سلام کر رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی. نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دولت جو باغ ہے جو کھیتیاں ہیں جن کی وجہ سے میں رک گیا میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پورا نہیں، آدھا کر دو. آدھا صدقہ کر سکتے ہو اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ سکتے ہو. چنانچہ انہوں نے آدھا مال صدقہ کیا اور اللہ کے نبی نے خود ان کے رشتہ داروں میں اس باغ کو بانٹ دیا اور فرمایا کہ اے کعب تمہاری صداقت نے تمہاری دنیا کو سنبھال دیا، تمہاری آخرت کو سنبھال دیا ہے.
حضرت کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے سچائی اختیار کیا ہے اور میں اب زندگی میں کبھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور انشاءاللہ کبھی گناہوں کے قریب نہیں ہوگا. ہوا بھی کہ کبھی گئے بھی نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زبان سے توبہ تو ہے لیکن کبھی کبھی توبہ کرنے کے لیے جیسا گناہ ہوتا ہے ویسا عمل بھی کرنا پڑتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا گناہ ہوگا ویسے توبہ کرنا ضروری ہے. گانا سن لیا ہے یا گانا گا لیا ہے تو زبان سے استغفار ہے استغفر اللہ پڑھ لے گا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن اگر نمازیں چھوٹی ہیں اور کہ میں توبہ کر لوں نماز معاف ہو جائے تو نہیں, اس کی قضا کرنی پڑے گی, آپ کو جوڑنا پڑے گا. ایک نماز کا ایک صدقہ فطر فدیہ ہوتا ہے, یعنی 5 وقت کی نماز اگر کسی نے نہیں ادا کیا تو 6 وقت کا صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. 5 تو فرض اور ایک ہی وتر واجب. 6 صدقہ فطر سے مراد یہ کہ اگر آپ 80 روپیہ ایک صدقہ فطر مانتے ہیں, کم سے کم والا حساب مانتے ہیں, تو 6 تریک 18 380 روپے ایک دن کا صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. اور 365 دن کا جوڑ لیں کتنا ہو جائے گا. بغیر صدقہ فطر نکالے, وہ بھی کب مر جائے تب. اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے مال سے کوئی صدقہ فطر نکالے یا اپنی طرف سے کوئی نکالے تو اتنا اس کو نکالنا پڑے گا. اور اگر زندہ ہے تو اسے پڑھنا پڑے گا, پڑھے اب توبہ کرے. پڑھے اب توبہ کرنے سے مراد یہ کہ جو نماز کو وقت پر نہیں ادا کیا وہ گناہ تھا, اور قضا کر دیا یہ تاخیر جتنی ہو رہی یہ گناہ ہے, اس کے لیے توبہ ہے. لیکن پہلے اسے قضا کرنی پڑے گی پھر توبہ ہے. اسی طریقے پر اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے تو یاد رکھیے گا کہ لاکھ توبہ کر لے, وہ طیبہ مسجد میں نہیں, خود خانے کعبہ میں جائے, حجر اسود کے پاس بیٹھ کے توبہ کرے, یا حتیم کے اندر بیٹھ کر کے روئے گڑگڑائے اور کہے کہ اللہ معاف کر دے. معاف نہیں ہو سکتا جب تک جس کا 1 روپیہ دیا وہ معاف نہ کر دے. پہلے اس سے معاف کرانا پڑے گا. اور معاف کرانے سے مراد یہ کہ وہ اگر ہے تو اس کو, وہ نہیں ہے تو اس کے وارثین کو ڈھونڈ کر کے اس کو پیسہ دے, اور دینے کے بعد اب اللہ سے معافی مانگے کہ مولا مجھے معاف فرما دے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا. معاف سے مراد یہ کہ قیامت کے دن جب وہ مواخذہ کرنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے کہ معاف کر لیں تو وہ معاف کر دیں گے. توبہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے, اور ہر برائی سے بچانے اور ہر مصیبت اور مشقت کا علاج توبہ کرنا ہے. لیکن توبہ کا حق بندہ نہیں جانتا ہے. حقیقت میں توبہ کیا ہے؟ جو گناہ جیسا ہے ویسا توبہ کرے. اور سب سے اہم بات توبہ کی بات جو آتی ہے وہ وہاں آتی ہے کہاں کہ جب کسی کا کوئی حق مارا ہو. حق مارنے سے مراد یہی کہ کسی کا مال کھایا ہو, کسی کا مال دبا لیا ہو, چاہے وہ چرا لیا ہو یا غصب کر لیا ہو, دادا گیری میں لے لیا ہو, یا وراثت میں ملا ہے اور ورثہ کو بانٹا نہیں ہو. جب تک وہ توبہ نہیں کر لیں گے چین نہیں آ سکتا. یاد رکھیے گا, اگر حرام مال آپ کے حلق سے نیچے اترے گا تو چاہے جتنی توبہ آپ کر لیں پاک نہیں ہو سکتی, قرار آپ کو نہیں آ سکتا ہے. کیونکہ قرار کب آئے گا؟ جب دل پاک ہوگا. اور دل میں پاک کب ہوگا؟ جب نور اترے گا. اور نور اترے گا کہاں سے؟ جہاں پہ وہ حلال نہیں پاکیزہ مال آیا ہو. جو توبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو سچی توبہ کرو, سچی توبہ کرو. اگر واقعی میں توبہ نصوحا حاصل ہو جائے تو ہم مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیں سونا ہو جائے گا. مگر توبہ نصوحا ہو نہیں پاتا ہے. وجہ کیا ہوتی؟ ہم زبان سے استغفار کر لیتے ہیں, استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس پر نظر نہیں کہ کسی کا مال جو دبا رہے ہیں, کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کئی کئی انجانے میں بھی ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا کام ہے اناج بیچنا, اب اس سے کہا بھی چاول کئی روپیہ کلو کا, 35 روپیہ کلو. اب 35 روپیہ کلو کے حساب سے کہا 1 کنٹل دے دیجیے. اب 1 کنٹل وہ توڑ رہا ہے, لیکن انجانے میں 1 گرام کم ہو رہا ہے 1 کلو کے پیچھے. جو 1 گرام کم ہو رہا ہے وہ اس کے مال کو ناپاک کرتا جا رہا ہے. ناپاک ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی برکتیں لے جا رہا ہے اور اس کی ساری خرابیاں اس میں آ رہی ہیں. اور کہیں کہیں جان کے کر لیتے ہیں. تو جو جان کر کرتے ہیں تب تو بہت بڑی تباہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ
ناپ تول میں کمی اور ذاتی کی بنیاد پر کمی کرنے کی بنیاد پر کئی بستیاں ہلاک کر دی گئی. قرآن پاک میں باضابطہ اس کا بیان ہے. اور آج اگر کوئی اگر کر رہا ہے تو کیا آج نہیں ہوگا؟ اسی اللہ کی جانب سے کسی بستی کو پلٹ دیا گیا, کہیں بستی کو پوری بستی کو پانی میں ڈبو دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا تولنا صحیح نہیں تھا. پیسہ زیادہ لیتے, تول کر کے کم لیتے. اور آج اگر کریں گے تو صرف زبان سے توبہ نہیں, عمل سے بھی ہونا ضروری ہے. اور اگر یقین جانے عمل سے آپ نے کیا اور صدق دل سے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ برکتیں عطا فرما گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہاں سے عطا فرماتا ہے. حضرت حبیب ادمی کا واقعہ بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے کہ ان کا دھندا تھا سود کے لین دین کا. پیسہ دیتے زیادہ لیتے, اور سود لینے میں اتنا جری تھے وہ کہ کسی کو پیسہ دیے اور معلوم ہے کو دے نہیں پائے گا تو صبح جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قصائی ہے تو اس کی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں, اور دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے دیکھو صبح سے دوپہر تک بیٹھا ہوں تمہارے پاس, اب اس کا پیسہ تم دو, کا پیسہ تو ہے نہیں تم کو گوشت دو. اتنے بڑے سود خور تھے. لیکن توبہ جب کیا انہوں نے تو کیا کیا توبہ, جس کا پیسہ لیا تھا سب کا جا کر کے جوڑ کر کے پورا پیسہ دے دیا. اس دینے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. مطلب زمانے سے لیے تھے اور جوڑ کر کے لیے تو پورا کنگال ہو گئے. مطلب کھانے بھر کا بھی پیسہ نہیں رہا, مگر توبہ سے دل سے. اب ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ تو کھانے کے لیے چاہیے نا. گئے بازار میں, اب بسرا بازار میں نوکری تلاش کرنے کوئی رکھا ہی نہیں, تو ڈھونڈ ڈانٹ کر کے نہیں ملا تو جا کے مسجد میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے اور دن بھر وہی توبہ استغفر اللہ کر رہی ہوں. ایک دن ہوا, بیوی نے کہا کچھ لے کر آئے, کہا کہ مالک نے کہا کہ بعد میں ملے گا. پھر دوسرے دن گئے, پھر ڈھونڈے کہا نہیں ملا, گئے مسجد میں نماز پڑھے اور نفلی نماز پڑھنے کے بعد توبہ کر رہے. 2 دن ہوا, کہا 2 دن ہوگا کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا ہے, پانی پر گزارا ہو رہا ہے. تیسرے دن کہا کہ ان کی بیوی بہت جلال میں آیا, کہا کہ اگر تمہارا مالک نہیں دے رہا تو ہم چلتے ہیں, اس سے مدد کرتے ہیں, دن بھر کام کراتا پیسہ نہیں دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مالک نے کہا کہ ہم تمہیں دے دیں گے, ٹینشن نہ لو. تیسرے دن گئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا, مولا اب صبر سے آگے جا رہا ہے, ہو نہیں پائے گا. 3 دن فاقہ بہت بڑی بات ہے, اور دل سے روئے ہو. یہاں وہ رو رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, اپنے گناہوں پر نادم. ادھر ایک اجنبی آدمی 9,000 دینار کی تھیلیاں لے کر کے آیا, سونے کے سکے, چاندی کے سکے اور اناج سے بھرے ہوئے کئی گونی سامان لے کر کے آیا دیا. اور خاتون سے کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا مالک نے کہا کہ ذرا دل لگا کے کام کرے اور جو ملے گا. یہ توبہ کا اثر ہے. جب وہ آئے وہ دیکھا کہ اناج پر اناج تھلی لگی ہوئی ہے. بیوی سے پوچھا یہ اشرفیاں, یہ سونے اور چاندی کے سکے کہاں سے آئے؟ کہا کہ وہ آپ کے مالک کے نوکر نے دیا ہے اور کہا کہ اپنے آدمی سے کہہ دینا دل سے کام کرے اور بھی ملے گا. تو اس وقت رونے لگے اور ان کے سجدے میں گر گئے اور کہا معلوم ہے میرے رب نے بھیجا ہے, اللہ نے بھیجا ہے. میں پاپ تھا, پاپ کر رہا تھا, سراپا گناہ تھا, تو عالم یہ تھا کہ بچے بھی نفرت کر رہے تھے اور سب کی بلائیں ہمارے اوپر آ رہی تھی, اور میں نے سب کا حق دے دیا. تو دیکھو کیسا پاکیزہ رزق اللہ نے عطا فرمایا. اللہ وہی ہے, اسلام بھی وہی ہے, نبی بھی وہی, کلمہ بھی وہی, استغفار بھی وہی, سب کچھ وہی ہے. پھر کیوں نہیں ملے گا؟ صرف دل سے توبہ کر کے دیکھ لیا. مگر توبہ کا مزاج اگر کسی کا لیے ہیں پہلے وہ دے دے. خاص طور سے سودی کاروبار کرنے والے جن کے پاس ہوگا, ظاہر سی بات ہے زمانے سے لیے ہوں گے, جب دیں گے تو اپنا ہی ختم ہو جائے گا. دینا پڑے گا اگر اصل لینا چاہتے ہیں تو. مگر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دے گا, اس کی آخرت بھی سنوار دے گا. اور ٹائم تھوڑا سا زیادہ کم ہو گیا ہے. میں نے کئی جمعہ سے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا, مائک